دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اب کچھ کانوں کے بڑے بڑے لوگ وہ اردو خان یہ دن پڑھتے ہیں کہتے وہاں پر 100 مرتبہ توبہ، تو توبہ تو کسی کام کی بات ہوتی ہے. تم عادت یہ دلوں کو فائدہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم کہتے ہو اتنی بڑی شان ہے ان کی، اور وہاں تو 100 مرتبہ توبہ ہے. اور توبہ آسان ہوتی ہے جب پہلے بھی ایسا کام ہو جاتا ہے. تم عادت وہاں بھی اس طرح کی صورتحال بن جاتی تھی کہ پھر بھی 100 مرتبہ توبہ کرنی پڑتی تھی. اب یہ حدیث کے لفظوں سے ذہنوں سے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کی ایک ناہنجار نفس کا کوشش کرتا ہے، لیکن شروع سے لے کر آج تک اہل سنت و جماعت سے مفاہیم جس طرح کا فرق منظر ہو اس کے مطابق بیان کیے ہیں. اور تو اور رہا بات کی طرف جا کے دیکھ لو، حضرت داتا گنج بخش جویری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کشف المحجوب شریف میں جب سے توبہ کی بات کرتے ہوئے آپ نے عذاب رسالت کو بیان کیا. اگر لوگوں ہماری توبہ اور ہے اور نبیوں کی توبہ اور ہوتی ہے. ہماری توبہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ کیونکہ گناہ ہو جاتا زیادہ توبہ کر لے، لیکن وہاں گناہ نہیں ہوتا، نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے، نہ صغیرہ ہوتا ہے نہ کبیرہ ہوتا ہے، نہ کوئی غلطی ہے. اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. توبہ پھر بھی پائی جا سکتی ہے. وہاں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف پرواز ہوتی ہے. وہ بڑا لمبا بات کر رہا ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ کو توبہ سے تعبیر کیا جا رہا ہوتا ہے. حضرت داتا گنج بخش جویری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ قرآن مجید کی آیت پیش کر کے اب اس تدریج کو ثابت کیا. فرمانے لگے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے، اللہ کے دیدار بڑھا تھا، آج کے کائنات جب اختلاف ہوئے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اللہ تعالیٰ سارے انسان کو کھلائے، اے اللہ اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب الجلال نے فرمایا لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. آپ پہاڑ کو دیکھیں، میں جلوہ گراتا ہوں، اگر تو اپنی جگہ پہ کھل رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. جب اللہ نے پہاڑ پہ جلوہ گرا تو ریزہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب ان کو ہوش آیا تو زبان پہ کیا تھا؟ قرآن کے اندر زبان پہ تھا، وہ کہہ رہے تھے تم تو اب میں نے توبہ کی. داتا صاحب کہتے ہیں توبہ کا ذکر آیا ہے، بتاؤ اس سے پہلے غلطی کیا تھی جو توبہ کر رہے ہیں؟ گناہ کیا تھا؟ کون سا کبیرہ تھا؟ کون سا کبیرہ تھا؟ اور پہلے ذکر تو چیز کا ہے جب سے لمبے دیدار ہونا تھا. اور یہ کریم کی شان ہے کہ اللہ کے کریم دور پہ گئے سمجھتی ہے کہ جس نفس کی باتیں اتنی میٹھی ہے اس کے دیدار میں کتنی لذت ہوگی. رب کی محبت کے شوق پہ محبت کے ہاتھ میں مشغول ہو کر رب الجلال سے کہہ دیا اپنا دیدار کرا. کوئی جرم نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے تو میں نے توبہ کی. خدا صاحب کہنے لگے اوروں کی توبہ اور ہوتی ہے، نبیوں کی توبہ اور ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق. میں نے توبہ کی. مطلب کیا بنا؟ داتا صاحب کہتے ہیں مطلب یہ تھا کہ اللہ آج تک جو کام بھی میں نے کیا تجھ سے پوچھ کے کیا، تیری اذن سے کیا، تیری اجازت سے کیا. یہ تیرا دیدار ہی ایسا معاملہ تھا جس میں پوچھے بغیر میں نے مانگ دیا ہے. تو آج کے بعد توبہ کر رہا ہوں، یہ مانگنا ہوگا تو تیری اجازت سے بھی مانگوں گا. اب کوئی خطا نہیں تھی، گناہ نہیں تھا، اس کے باوجود بھی توبہ ہے. تو یہ ہے لوگوں کو سمجھانے والی بات. اب اردو سے ترجمہ پڑے گا اس کے لحاظ سے سمجھے گا. جیسے ہم توبہ کرتے ہیں وہ بھی توبہ کرتے ہیں، سب کے فرق زمین و آسمان کا ہے. یہیں سے انسان بھٹکنا شروع ہوتا ہے اور پھر بڑی خطا سے سچا پہنچتا ہے. یہ شروع سے رب الجلال نے اہل سنت و جماعت کو ادب والا ضمیر بھی دیا ہے اور ادب والا ضمیر بھی دیا ہے. جو چاندنی کا صفحہ میں موجود تھی وہی چاندنی آج بھی سنی کے سینہ میں موجود ہے. ایسے ہی حدیث کی کتابوں میں لفظ صاحب ہے جان ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں بخاری شریف میں موجود ہے. دیگر کتابوں میں بھی اعتماد کروا رہے تھے تو رکعتوں کی تصدیق میں فرق آ گیا.
اب یہاں پر 6 حدیثیں بھی لوگ دکھاتے ہیں، دیکھو وہ تو نماز پڑھاتے بھول گئے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے بھول گئے تھے، تو جیسے ہم بھول جاتے ہیں ویسے وہ بھی بھول گئے تھے، ماشاءاللہ تو معاملہ ایک جیسا ہے۔ اب اس سے بھول تو ہماری بھول تو غفلت سے ملا کے ہوتی ہے، تو کتنی دور کی ضرور لگانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ، کہتے ہم بھول گئے وہ بھی بھول گئے، وہ بھول گئے ہم بھی بھول گئے، ماشاءاللہ بات تو ایک کیسی ہے۔ لیکن حق پرستوں سے پوچھو، مذاق شراب سے نبوت سے پوچھو، اور رفیق الاسلام سے پوچھو، حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ دعا کرتے تھے، کہتے تھے یا عیسی کنت صحبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش کہ میں نبی علیہ السلام کی بھول بن جاتا۔ اب ہماری بھول عیب ہے، سرکار کی بھول میں بھی کمال، اگر کمال نہ ہوتا تو حضرت صدیق اکبر جیسا انسان تمنا کیوں کرتا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا انسانی کنت صحبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش کہ میں نبی علیہ السلام کا صاحب بن جاؤں، سرکار کی بھول بن جاؤں۔ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ میری صحیح بڑی ہوئی باتیں وہ درجہ نہیں رکھتی جو سرکار کی بھولی ہوئی نماز درجہ رکھتی ہے۔ اے خاص کہ مجھے سرکار کی بھول نصیب ہو جائے، اب جو ساتھ رہے جن کو معرفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امور کی، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار کے بھول جانے کو عیب نہیں سمجھتے بلکہ اس میں بھی کمال سمجھتے ہیں، اور طرف سے خاص کہ یہ مسئلہ مجھے حاصل ہو جائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس وقت ذکر کیا، اس کی وجہ بیان کی، سبب بیان کیا، آخر جہاں بھول میں کمال تو ہے تو فرماتے ہیں اصل میں دیکھنا چاہیے بھول کا سبب کیا ہے۔ ہم بھولے تو کیوں بھولتے ہیں، سرکار بھولے تو کیوں بھولتے ہیں، سبب ڈفرینٹ ہے، سبب جدا جدا ہے۔ ہم بھولتے ہیں دوستوں کے خیال میں، دکان کے حساب میں، ہم بھولتے ہیں مال کے خیال میں۔ تو مجدد صاحب کہنے لگے سرکار مال کے خیال میں نہیں، رب کے جواب میں بھول جاتے ہیں۔ سامنے پردہ ہٹا ہوا ہے، رب کی دید ہو رہی ہے، اللہ کے جلووں میں ڈوب چکے ہیں، مستقل ہو چکے ہیں، رب کے جواب کی لذت سے گم ہو گئے ہیں، رکعتوں کی طرف کوئی خیال ہی نہیں رہا۔ تو وہاں تو رکعتوں کی ترتیب کے مقابلے میں دوسرا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہاں دیدار ہو رہا ہے، انکشاف ہے، لذت ہے، وہاں اللہ کے جواب میں مستغرق ہو چکے ہیں۔ اس بات کو مجدد صاحب کہنے لگے اپنی بھول کو سرکار کی بھول سے ملا کے بھول نہ جانا، تمہاری بھول اور ہے، ان کی بھول اور ہے، ہماری بھول غفلت کا تقاضا ہے، غفلت کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ سرکار آج غفلت کی وجہ سے نہیں بھولتے بلکہ سرکار اللہ کے دیدار کے جلووں میں ڈوبتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر اب دیکھو ہر جہل کے اندر کتنا فرق ہے، کتنا اس میں امتیاز اور پہچان کس قدر گزارتا ہے۔ اگر دماغ چلنا ہوگا، سوچ گندی ہوگی، یا پڑھانے والے گندی سوچ والے ہوں گے، درس دینے والے، جملے پڑھانے والے، اسکولوں کالجوں کے اندر درس میں بتانے والے اگر ان کی سوچ گندی ہوگی تو احساس کے ساتھ بنا کے پیش کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہی لوگ پڑھ کے نکلیں گے تو جہاں کھڑے ہوں گے تو وہ اکیلا محسوس ہوں گے۔ ان کے بولنے سے سویرے، ان کے چلنے سے دھوئیں، ان کے قلم سے آگے جا کر کتنے نکلیں گے۔ لیکن یہ اہل سنت کا جماعت کا مسلک ہے، یہ بعض لوگوں کی جماعت ہے، یہ سستا طویل والے وہ روشن طویل ہیں جن کے جلسے میں بیٹھ کے تو قاضی ثابت شکیل بنتا ہے یا ممتاز حسین قادری بن جاتا ہے۔ اس واسطے ادب سکھایا جاتا ہے، ادب پڑھایا جاتا ہے، اس کا پھر اثر ہوتا ہے دل و دماغ پر، اس کی تجلیہ ہوتی ہے جس کی بنیاد پر آگے دور بڑھتا ہے اور سوچ عمدہ سے عمدہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب دیکھو کیونکہ وقت مختصر ہے، میں بات کو سمیٹ کر جاتا ہوں۔ جب منافقین نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر معصومہ الزام لگا دیا تو سرکار نے خود فرمایا ابھی آیات نہیں اتری تھی،
سرکار نے خود فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف میں ہے مجھے میرے اہل کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، بالکل ان کا کردار خود کا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ایسی بھی ظاہر کرتے ہیں، سامنے بھی ظاہر کرتے ہیں، دونوں سب کے اس واقعے کو معذرت کئی طرح کے فتنے بنا کے پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اس سلسلہ میں مستقل ضرور تھے کہ اللہ کی طرف حکم آ جائے ہمیشہ کے لیے وہ قرآن کی آیتیں ہوگی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات اور ان کا مقام مرتبہ ممبروں پہ بیان ہوتا رہے گا اور مسلح پہ کھڑے ہو کر ساری آیتیں پڑھتے رہیں گے۔ ضمیر مطمئن تھا۔ ایک دن تشریف فرماتے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو تشریف لے آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کے گھر کی بات کی، ان سے نہیں پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، عمر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو منافقین باتیں کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، آپ کا اس سلسلے میں موقف کیا ہے؟ یہ بات بھی امام راضی نے ان کی علیحدہ کتاب ہے تفسیر کبیر نام انوار التنزیل انہوں نے رکھا تھا، اس کے اندر تفصیل سے مکی کی حکمتیں کیا ہے اس عنوان کے ساتھ ان نے تینوں خلفاء کے وہ اقوال ذکر کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا سرکار نے کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو کہنے لگے حضور منافق جھوٹ بولتے ہیں، ان کی بات میں کوئی صداقت نہیں، بالکل جھوٹے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر پھر دلیل سے ثابت کرو کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ اب دیکھو عشق ہو تو دلیلیں کیسی بنتی ہیں، سوچ سنری ہو تو دلیلیں خود تو خود باہر نکل آتی ہیں۔ ابھی عرض سے پیغام نہیں آیا تھا، حضرت ہم کیا رضی اللہ تعالیٰ کا حدیث سے ثابت ہے کہ بات سرکار کے گھر کی ہے، خود دلیل کیسے تیار کریں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے پتا ہے کہ اللہ آپ کے بدن پر بخشی نہیں بیٹھنے دیتا، تو میں نے اس پہ غور کیا کہ رب آپ کے بدن کے بخشی کیوں نہیں بیٹھنے دیتا؟ تو کہنے لگے مجھے یہ سمجھ آئی کہ بخشی زندگی میں بھی بیٹھتی ہے، تو رب کو برداشت نہیں کہ وہاں بھی بیٹھے اور پھر یہاں بھی بیٹھے، کیونکہ آپ کا پیکج اور سے بھی مقدس ہے۔ اگر یہ بخشی کے چھوٹے چھوٹے پاؤں ہیں اور ان کے ساتھ تھوڑی سی ہلکی لگتی ہے، لیکن آپ کی رات بڑی زیادہ ہے، بدن بڑا نفیس ہے، رب کو یہ پسند نہیں کہ وہ معمولی سی اجازت بھی مکھی پھڑوں کے ساتھ نہیں لگا کے آپ سے نہ بیٹھ جائے، رب نے مکھی کو بیٹھنے نہیں دیا، تو سرکار اپنا دل پر کیا سیدھا نکالنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے محبوب جو رب جلدی مکھی کو آپ کے قریب نہ آنے دے، وہ رب آپ کے عقدے نکاح کے لیے کسی حضور کردار والی عورت کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اس بات سے یہ میری دلیل ہے رب ذوالجلال نے آپ کے بدن پر مکھی بھی بیٹھنے دیتا کہ وہ آلودگی میں بیٹھتی ہے اور پھر آپ میں بیٹھے گی۔ میری دلیل ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار بالکل ستھرا ہے، منافق جھوٹ بولتے ہیں اس بات سے کہ رب نے انہیں خود تمہارے نکاح کے لیے پسند کروایا ہے۔ ابھی یہ بات تکلیف ہوئی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان یہ جو منافق کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ بتائیں آپ کے نزدیک یہ منافق کیا کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق بالکل جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کردار بالکل ستھرا، شفاف اور صاف ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان کو دلیل دو، کس دلیل سے ثابت کرتے ہو کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں؟ اب دیکھنا اس سلامت کو تدلیل کیسے تیار ہوتی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کئی بار تجربہ کیا، ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، دھوپ ہوتی ہے، مگر آپ کا سایہ نہیں اللہ بننے دیتا، آپ کی بات کا سایہ بن جاتا ہے، آپ کے پیکر کا سایہ نہیں بنتا۔ مقصد تو کی وتعلم تو میں نے اس میں غور و فکر کیا کہ اگر باقی سب کا جو سایہ بنتا ہے آپ کے پیکر کا سایہ کیوں